طوفانی بارشوں کا نیا خطرناک اسپیل شروع ہونے کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ پنجاب کے لیے 12 گھنٹے اہم قرار۔ سیلاب اور بارشوں سے پاکستان بھر میں 900 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امریکی امداد کی پہلی کھیپ آ گئی۔ ادھر پاک فوج نے آج بڑا بیان کیا جاری کر دیا؟ اے وطن تجھ کو کس کی نظر لگ گئی؟ پاکستان نے افغانستان پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کرے گا، افغانستان نہیں۔ ادھر امریکہ نے وینزویلا کے خلاف مکمل جنگ چھیڑ دی۔ 10 F-35 لڑاکا طیارے پورٹو ریکو روانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، سب سے پہلے تو سیلاب کی بات ہو جائے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں طوفانی بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پیش آنے والے حادثات میں آج کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ NDMA نے بارش اور سیلاب کے باعث ہونے والے جانی اور مالی نقصان کا آج تازہ ڈیٹا جاری کیا ہے، جس کے مطابق ملک میں اب تک 907 افراد جاں بحق اور 1044 زخمی ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں بارشوں کے باعث 223 افراد جاں بحق ہوئے اور 654 زخمی ہوئے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 502 افراد جاں بحق اور 218 زخمی ہوئے۔ NDMA کے اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ سندھ میں بارشوں کے باعث 58 افراد جاں بحق اور 78 زخمی ہوئے، جبکہ بلوچستان میں بھی 26 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے۔ گلگت بلتستان میں بارشوں کے باعث 41 افراد جاں بحق اور 52 زخمی ہوئے، جبکہ آزاد کشمیر میں 38 اور اسلام آباد میں 9 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ NDMA کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے باعث اب تک 7848 مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ اب تک 6180 مویشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر PDMA نے آج سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کا ایک نیا الرٹ جاری کیا ہے۔ PDMA پنجاب کے مطابق مونسون بارشوں کا 10واں اسپیل 9 ستمبر تک جاری رہے گا۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات، گجرانوالا، سیالکوٹ اور لاہور میں بارشیں متوقع ہیں۔ ادھر ناروال، حافظ آباد، جھنگ، سرگودا، اکاڑا، ساہیوال، قصور، میاں والی میں بارشوں کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور راجن پور میں بھی بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے۔ آج 6 سے 9 ستمبر کے دوران ڈیرہ غازی خان، رود کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ بھی ہے۔ DG عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال کا بدستور سامنا ہے اور بڑے شہروں میں مونسون بارشوں کے باعث ندی نالے پھر بھی بھر سکتے ہیں۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، دیگر افسران الرٹ رہیں۔ محکمہ صحت، آبپاشی، تعمیر و مواصلات، لوکل گورنمنٹ، لائیو اسٹاک کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور DG PDMA عرفان کاٹھیا کا کہنا تھا کہ 18 سے 22 گھنٹے میں کسی دریا پر نیا الرٹ جاری نہیں ہوا تو ہم آئندہ 12 گھنٹے تائی اہم ثابت ہوں گے۔ DG PDMA پنجاب عرفان کاٹھیا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں بارشوں کا سلسلہ تھمنے کی وجہ سے حالات بہتر رہیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 2 لاکھ کیوسک پانی پاکستان کی طرف آیا۔ گجرات شہر میں بہت زیادہ سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ آئندہ 12 سے 18 گھنٹوں میں صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اور DG PDMA پنجاب نے کہا کہ ہیڈ سلیمان کی میں بھی پانی کی سطح میں کمی آئی ہے۔ ستلج میں بھی بارش نہ ہوئی تو کمی آئے گی۔ راوی میں ہیڈ سدنائی کے مقام پر 1,10,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ چناب کا بڑا ریلا چنیوٹ بریج پر ہے اور اس پر انتہائی سطح 4,12,000 کیوسک کا ریلا ہیڈ تریمو سے گزر آیا۔ پنجندر میں 3,25,000 کیوسک کی سطح ہے۔ سیلابی پانی دریائے سندھ میں داخل ہونے میں مزید 24 گھنٹے لگیں گے۔ مزید انہوں نے بتایا کہ گجرات میں 4,000 سے زائد دیہات متاثر ہوئے۔ راجن پور اور رحیم پیار خان میں مزید پانی کی وجہ سے اب 4100 سے زیادہ علاقے متاثر ہو چکے ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے فنڈ جاری کر دیے ہیں۔ پنجاب میں 423 فلڈ ریلیف کیمپس میں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 1,32,495 افراد کا میڈیکل کروایا جا چکا ہے۔ 20,14,000 سے زیادہ افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ 15 لاکھ سے زائد مویشیوں کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانوں کو 10 لاکھ روپے امداد دی جا رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امریکی امداد کی پہلی کھیپ بھی پاکستان پہنچی ہے۔ امریکہ کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز جو پاکستان پہنچی، مجموعی طور پر 6 پروازوں کے ذریعے سے امدادی سامان پاکستان پہنچایا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اور ISPR نے بتایا کہ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے سیلاب متاثرین کے لیے امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ امریکی ناظم الامور نے امدادی سامان فوجی حکام کے حوالے کیا اور امدادی سامان میں خیمے، جنریٹرز، پانی نکالنے والی مشینیں شامل ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ امدادی سامان پاک فوج کے ریلیف کیمپوں کے ذریعے سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا اور پاکستانی حکومت اور عوام سیلاب متاثرین کا ساتھ دینے پر امریکی حکومت اور افواج کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی ناظم الامور کی قیادت میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور ڈیزاسٹر ریسپانس گروپ نے NEOC کا دورہ کیا ہے اور چیئرمین NDMA نے وفد کو NEOC کی صلاحیتیں اور دائرہ کار اور پیشگی انتباہی نظام پر بریفنگ دی۔ قدرتی آفات کے تدارک اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔
ادھر ناظرین پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کا وسیع پیمانے پر ریسکیو ریلیف آپریشن جاری ہے۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ناروال اور شکرگڑھ کے متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کا انخلاء کیا گیا ہے۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل عمران خان بابر کا سیالکوٹ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ جی او سی نے ریلیف اور میڈیکل کیمپس میں متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیت کا خود جائزہ لیا اور پاک فوج کی دن رات کے انتھک کاوشوں سے ہزاروں سیلاب متاثرین کو زندگی کی امید ملی ہے۔ ناظرین ملک میں سیلاب کے باعث مشکل گھڑی میں مسلح افواج یوم دفاع اور شہداء انتہائی سادگی سے منا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، سربراہ پاک فضائیہ، نیول چیف اور مسلح افواج نے بہادر شہداء اور ان کے خاندانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور آئی ایس پی آر کے مطابق عسکری قائدین نے اپنے پیغامات میں کہا کہ 6 ستمبر 1965 پاکستانی قوم کی غیر متزلزل عزم اور جذبے کا مظہر ہے۔ اس تاریخی دن پر ہمارے بہادر سپاہی سیسہ بھرائی دیوار بن گئے تھے، اسلحے اور تعداد میں بہت برتر دشمن کے مضموم عزائم کو ناکام بنا دیا تھا، اور آج بھی پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے، بالخصوص سیلاب کے متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے پاک فوج اپنی قوم کے شانہ بشانہ ہے، اور پاک فوج اور قوم مل کر اس اہم ترین آزمائش سے بھی نکلیں گے۔ ناظرین ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیارے ملک خدا داد پاکستان کو کسی منحوس کی نظر لگ گئی ہے۔ اے وطن تجھ کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ابھی سیلاب کی تباہ کاریوں کا ماتم جاری تھا کہ بلوچستان میں خودکش حملے میں 15 افراد جاں بحق، کئی زخمی ہو گئے جو ایک جلسے میں شریک تھے، جبکہ ممتاز سیاستدان اختر مینگل، محمود اچکزئی اور ان کے دیگر ساتھی بال بال بچ گئے۔ اسی طرح کے پی میں بھی آئے روز خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق ماہ اگست میں ان خودکش حملوں کی تعداد اچانک بڑھ گئی، یعنی مئی میں ہونے والے پاک بھارت تصادم کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان دھماکوں کے پیچھے بھارتی حکومت کا ہاتھ ہے، کیونکہ بھارتی وزیراعظم مودی پاک بھارت تصادم میں شکست کھانے کے بعد اندرون ملک اور بیرون ملک شرمندگی، تضییق اور جگہنسائی کا نشانہ بن رہا ہے، جبکہ ریاست بہار کے الیکشن سر پر ہیں اور ہر روز بھارتی اپوزیشن مودی پر طنز کے نشتر چلا رہی ہے کہ 56 انچ کی چھاتی والا امریکہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد اب واشنگٹن اب شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں چینی صدر کے ساتھ سرنگون ہو رہا ہے، جس نے نہ صرف 2020 میں لداخ میں ایک سرحدی جھڑپ کے دوران 20 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر کے بھارتی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، بلکہ حالیہ پاک بھارت جھڑپ میں کھل کر پاکستان کی امداد کی۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر اپنی خفت مٹانے اور بھارتی عوام میں اپنے گرتے امیج کو بچانے کے لیے ہمیشہ کی طرح وہ پاکستان کے خلاف جارحیت پر اترا ہوا ہے۔ بلوچستان اور کے پی میں حالیہ دہشت گرد حملے اس سلسلے کی کڑی ہیں، لیکن ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پنجاب اور سندھ تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس سیلاب میں بھی بھارتی آبی جارحیت شامل ہے، جس نے دریائے راوی، چراب، جہلم میں اپنا اضافی پانی چھوڑ دیا، جس سے پاکستان کے وسیع رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے کر لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو نہ صرف تباہ کر دیا ہے بلکہ بستیوں کی بستیاں اجاڑ کر رکھ دی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں جب پہاڑوں پر برف جمنے سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت اس وقت کیا کرے گا۔ گویا ہماری زندگی بھارتی رویے کے رحم و کرم پر آ گئی ہے۔ ہم ایک ایسا ملک ہے جس کے تقسیم کے وقت 2 حصے تھے جو ایک دوسرے سے 1000 میل کے فاصلے پر تھے، اور درمیان میں بھارت کا علاقہ تھا جس پر سے گزر کر ہمیں ایک دوسرے حصے میں جانا پڑتا تھا۔ جب مشرقی پاکستان میں سیاسی بحران عروج پر تھا تو بھارت نے پاکستان پر اپنی فضائی حدود بند کر دی، جس کے نتیجے میں دونوں حصے ایک دوسرے سے کٹ گئے، جس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری افواج وہاں محصور ہو کر یقیناً مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان میں بھی صورتحال کبھی ہمارے حق میں نہیں رہی، کیونکہ یہاں کے بھی سارے دریا ہندوستانی علاقوں سے آتے ہیں، اور سندھ طاس معاہدے نے راوی، بیاس اور جہلم جیسے دریا ہم سے چھین لیے، لیکن بھارت اس معاہدے سے بھی انکاری ہے اور وہ پاکستان کو سندھ اور چناب کے پانی سے بھی محروم کر دینا چاہتا ہے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ پاکستان میں حقیقی عوامی لیڈرشپ تیار کی جاتی، جو صرف منصفانہ جمہوری عمل کے ذریعے ہی ممکن تھا، کیونکہ اسے جیو پولیٹیکل اہمیت کے حامل ایسے ملک کو چلانا تھا جس کا محل وقوع انتہائی اہم تھا، اور تقسیم کے بعد جہاں مسلمان پہلے 2 اور پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، جبکہ پہلے سے تقسیم شدہ ہندو ایک ملک یعنی بھارت میں اکٹھے کر دیے گئے تھے۔ لیکن ہمارے سیاسی بصیرت سے محروم ڈکٹیٹرز نے اپنے نت نئے سیاسی تجربوں سے نہ صرف حقیقی عوامی لیڈرشپ کو ابھرنے نہ دیا، بلکہ پاکستان کو محض اپنے عارضی اقتدار کی خاطر عالمی طاقتوں کا مہرہ بنا کر ان کی بالادستی کی جنگ کو ہمارے عوام کی سروں پر تھوپ دیا، جسے وہ ابھی تک دہشت گردی کی شکل میں بھگت رہے ہیں۔ ناظرین 45 سے 46 سال ہو گئے ہیں سامراج کی شروع کی ہوئی افغان جنگ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی جاری ہے، جس کا براہ راست ایندھن ابھی تک ہم ہی بن رہے ہیں۔ اس پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے وطن تجھ کو کس کی نظر لگ گئی، اے وطن تجھ کو کس کی نظر لگ گئی، اے وطن سرزمین عدن، کیا ہوا تیرے میدانوں کوہساروں کو، کیا ہوا تیرے میدانوں اور کوہساروں کو، لوٹ لی کس نے تیرے چمن کی بہار،
کس نے ویراں کیا تیرے بازاروں کو، ہر طرف آج اپنوں کا خون بہ رہا، ہر طرف آگ ہے، ہر طرف ہے دھواں، آج بھائی ہی بھائی کا قاتل ہے بنا، زندگی موت کے نرغے میں ہے یہاں، اے وطن تجھ کو کس کی نظر لگ گئی، گود کو تیری کس نے ویراں کر دیا، تیری آغوش ممتا کی آغوش ہے، کس نے جنت کی چھاؤں میں خون بھر دیا، اے وطن تیری حرمت کی ہم کو قسم، دشمنوں کو تیرے یوں مٹائیں گے ہم، اے وطن تیری حرمت کی ہم کو قسم، دشمنوں کو تیرے یوں مٹائیں گے ہم تیرا امن و سکون تجھ کو لوٹائیں گے، تجھ کو جنت کا ٹکڑا بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں کہ افغانستان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے پاکستان کی جانب سے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مہاجرین کا معاملہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان ایجنڈے کا حصہ رہا ہے۔ صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے شفقت علی خان کا کہنا تھا کہ غیر دستاویزی افراد کو واپس بھیجا جائے گا، یہ پاکستان کا علاقہ ہے، پاکستان کے فیصلے ہم خود کریں گے، یہاں کون رہے گا کون نہیں یہ فیصلے افغانستان کو نہیں کرنے، امید ہے جرمنی اپنے وعدے کے مطابق افغان شہریوں کو لے جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے افغانستان میں حملوں کے الزامات مسترد کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف افغانستان سے مزید تعاون کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں خصوصاً افغانستان میں ایک سنگین مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ دونوں ممالک کے تعلقات میں رکاوٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ اور آخر میں ناظرین ایک خبر ہے کہ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے سبب امریکہ نے 10 F-35 لڑاکا طیارے پورٹو ریکو بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جب یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو شاید یہ پہنچ بھی چکے ہوں۔ امریکہ کی وینزویلا کے مابین کشیدگی بڑھنے کے بعد 10 F-35 لڑاکا طیارے پورٹو ریکو بھیجے جا رہے ہیں۔ وینزویلا کے طیارے امریکی بحری بیڑے کے قریب پروازیں کر رہے ہیں، اس لیے حفاظتی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ دوسری جانب وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کا کہنا ہے کہ وینزویلا سے متعلق امریکہ کے دعوے ایسے ہی جھوٹ ہیں جیسے عراق پر لگائے گئے الزامات غلط ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو رجیم چینج منصوبے سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ خیال ہے کہ چند دن پہلے وینزویلا کی کشتی پر امریکی حملے میں 11 افراد ہلاک بھی ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ وینزویلا پر مکمل حملہ کر کے جنگ چھیڑنا چاہتا ہے۔ آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔